زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت جوان جو ہیں وہ واقعی میں پیروں کے استاد بن کر دکھا رہے ہیں۔ وہ پرانے کنونشنل پیٹرنز، وہ خطوط جن پر پاکستانی سیاست چل رہی تھی، وہ ڈھانچہ جو اس وقت انتہائی گل سڑ چکا ہے، وہ پاکستان کا سیاسی نظام کے جس کے تحت پاکستانی عوام کو کہا تو جاتا تھا کہ جی جمہوریت جمہور سے ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی عوام کو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا اور فوت شدہ لوگوں کے ووٹ بھی شامل کیے جاتے تھے۔ کنونشنل الیکٹرل میتھڈز کے ذریعے پاکستانی عوام کو فیصلہ سازی سے روکا جاتا تھا، لیکن آج وہ سسٹم آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہوتا 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 ٹوٹ رہا ہے۔ اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام میں جو یوتھ بلج ہے، جو نوجوانوں کی اکثریت ہے اس وقت ماشاءاللہ پاکستانی عوام کی، اگر آپ پاپولیشن ہماری دیکھیں تو اس میں نوجوان نسل کا تناسب بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ سو وہ آج خود فیصلہ ساز بن چکے ہیں، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ الیکشن والے دن فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کو اقتدار کے مسند پر بٹھانا چاہتے ہیں اور کس کو وہ بالکل بھی اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اسی بات سے اب ظاہر ہے کہ ہمارا پرانا گلا سڑا بوسیدہ نظام اس وقت خوف زدہ ہے کہ اگر نوجوانوں نے اور پاکستان کی وہ عوام جو کبھی بھی کنسرن نہیں ہوتی تھی کہ کون پولیٹیکل لیڈر کون سا جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے اور کون آؤٹ ہوتا ہے، آج ان کی سب سے بڑی فکر یہ بن چکی ہے کہ ہم نے ایک اچھے ایماندار شخص کو اقتدار کے مسند پر بٹھانا ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں پڑھی لکھی قومیں بہترین شخص کا انتخاب کرتی ہیں، کرپٹ ترین شخص کا انتخاب کر کے اس کے لیے لابنگ نہیں کی جاتی جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے۔ سو ابھی ناظرین صورتحال یہ ہے کہ آج پشاور میں بڑا کامیاب کنونشن ہوا، ورکرز کنونشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس وقت یہ نوٹ کرنا، بہت ہی پرٹیننٹ ہے کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو اس وقت سب سے زیادہ مار پڑ رہی ہے۔ عمران خان جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں، جن کو زبردستی اب انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ذرا بے شک وہ سپریم لیڈر بن جائیں، بے شک وہ ان کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ٹائٹل نہ رہے ان کے پاس، زبردستی بے شک وہ چھین لیا جائے ٹائٹل، لیکن پھر بھی حقیقت تو یہی ہے کہ ووٹ عمران خان کے نام کا ہے۔ پی ٹی آئی کے کتنے بڑے بڑے لیڈرز کو توڑا گیا، پریس کانفرنسز کروائی گئیں، ٹاک شوز میں زبردستی بٹھایا گیا، کچھ کی تو شکل دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ بیچارے رو دھو کے آ رہے ہیں اور یہ بالکل ایک اسکرپٹ ہے۔ وہ جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا کہ جب پوچھا گیا 9 مئی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا او یار ادھر ہی میرا وہ جواب لکھا ہوا ہے، میں ابھی بتاتا ہوں پڑھ کے۔ تو وہ اس ایک جملے نے ہی پوری طرح سے ایکسپوز کر دیا اس سارے سسٹم کو کہ کس طرح سے عمران خان کی ٹیم کو توڑا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کے چلے جانے سے، زد و کوب کر کے سائڈ پہ ہو جانے سے، ان کا ووٹر آج بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ آج بھی ان کا ووٹر اسی جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے جس جذبے کے ساتھ وہ اس دن سے کھڑا تھا جب 11 مئی 2018 کو، معاف کیجیے گا 11 جولائی 2018 کو عمران خان کو انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا تھا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو بہت کلیم کرتے تھے کہ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہے ہی میرے دم سے، اگر میں نہ چاہوں تو اسٹریٹ پاور ختم ہو جائے ساری پی ٹی آئی کی، وہ تو ایک ایک کر کے جتنے بھی کنونشنز ہوتے جا رہے ہیں اب اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی پرویز خٹک یا کوئی بھی اور پولیٹیکل لیڈر پی ٹی آئی کا جو بے شک چلا گیا، آج اپنی پارٹی بنا لی ہے، اس کے آنے جانے سے پی ٹی آئی کے ووٹر یا سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مطلب شیر افضل مروت کون ہے؟ یہ کل تک کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ ایک وکیل ہیں، پہلے یہ جے یو آئی ایف میں ہوتے تھے، فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں تھے، جج بھی رہ چکے ہیں۔ ان کو کوئی بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں جانتا تھا، لیکن آج چونکہ یہ عمران خان کے نام لیوا ہیں، آج یہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بات عوام تک پہنچاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ لوگ ان کو بھی ویسا ہی پروٹوکول دے رہے ہیں جیسے وہ خان صاحب کو دیتے تھے اور دیتے ہیں۔ سملرلی ابھی نوشہرہ میں ہوگا، آگے آنے والے دنوں میں باجوڑ میں ہوگا یہ کنونشن، تو اس سے اوبویسلی یہ بہت حد تک یہ مزید بھی پکچر کلیئر ہو جائے گی
کہ عوام عمران خان کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے. اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس پر ہاتھ رکھ دے وہ جیت جاتا ہے اور جس پر کراس کر دے وہ ہار جاتا ہے، ماضی میں بالکل ایسا ہوتا رہا اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ہمارے ملک میں، کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تقریباً مور اور لیس پاکستانی عوام کی بھی وہی سوچ ہوتی ہے. پاکستانی عوام بھی انہی لیڈرز کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر لیتی ہے جن کے حق میں یا خلاف اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی رہی. لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ نظام ہے وہ عمران خان کی حمایت میں نظر نہیں آ رہا، وہ عمران خان کے باقاعدہ خلاف کھڑا نظر آ رہا ہے پورا نظام، جبکہ آن دا کنٹریری پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کتنا دلچسپ ہوگا. جیسے کہ پرسوں عمران خان نے کہا تھا کچھ صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہ یہ جو ہے ابھی یہ بھاگ جائیں گے، خدشہ ہے کہ بھاگ جائیں گے الیکشن سے. تو ایسی ہی آج ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عام سے شہری نے جس کو کوئی جانتا نہیں کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا، اس نے جناب الیکشن رکوانے کی اپیل دائر کی ہے اور فوری طور پر اس کی درخواست جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود اس کی سماعت کریں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن محترم جج صاحب کے پاس عمران خان کے کیسز کی ایک قطار گئی اور ان پر فیصلہ کر کے نہیں وہ دیتے تھے. پچھلے سال اکتوبر 2022 میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہی وقت میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے وہ جو تھا کہ اس کیس کو یہ نہ سنے، ظاہر جج کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے، لیکن اس کو جان بوجھ کر کہ کہیں لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ سن کر کوئی ڈیفرنٹ فیصلہ نہ دے دے. تو آپ دیکھیں کہ آج اللہ کے فضل سے وہ سنایا گیا فیصلہ اور اوبویسلی عمران خان کی توقعات کے برعکس سنایا گیا. تو یہ ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ وہ جو کہا کرتے تھے نا نواز شریف اور مریم نواز کے عمران خان لاڈلا ہے لاڈلا ہے لاڈلا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ہم نوا صحافی بھی تھے جو یہ بات کرتے تھے. میں تو حیران ہوں کہ آج نواز شریف جو سپر لاڈلا بنے ہوئے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ایک مجرم کو ریلیف ملتا جا رہا ہے جو کہ کنوکٹڈ کرمنل ہے، لیکن ایک ایسا شخص عمران خان جو ملزم ہے ابھی اس کے خلاف کتنی تیزی سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ اب الیکشن سے بھاگنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب نے ویسے بھی، میں کل بھی یہ بات کری تھی پرسوں بھی، کہ میاں صاحب نے ذرائع کے مطابق یہ کہا تھا کہ مجھے آنے کے بعد 6 مہینے کا ٹائم چاہیے کہ 6 مہینے میں ذرا ایک ماحول میرے حق میں بنا سکوں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو بھی میڈیا میں مار دھاڑ، خاموش کرانا، لوگوں کو چپ کرانا، آف ایئر کرانا، اور اس کے بعد اپنے فیوریٹ لوگوں کو آگے لا کے کہنا کہ چلو ہمارے حق میں ذرا بات چیت کرو، اس سب کا ابھی تک عوام جو رائے عامہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو ہموار کرنے کے حوالے سے میاں صاحب کو فائدہ نہیں ہو سکا. البتہ الیکشن سے بھاگنے کی جو کوششیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جتنی تیزی سے ایک عام سا شخص آ کے جو ہے اپنی درخواست دیتا ہے کہ الیکشن کو روکا جائے، اور عامر فاروق صاحب فوری طور پر اگلے ہی دن اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ابھی فواد چودھری اور عمران خان کی جو جیل میں ٹرائل کا جو اعلان کیا گیا ہے اور جس کا آغاز بھی ہو گیا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس جو ہے وہ کیا تھا، وہ یہی تھا نا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کیوں نہیں اس کام کی طرف آ رہے جس کی آپ اور آپ کا پورا عملہ تنخواہ لیتا ہے. اور فواد چودھری نے یہ بھی خیر کہا تھا کہ اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو سیاست کرنے کا تو یہ پھر باقاعدہ طور پر سیاست میں شمولیت اختیار کر لیں چیف الیکشن کمشنر، جس پہ ان کے خلاف جو ہے، اور منشی بھی کہا تھا، منشی کا لفظ استعمال کیا تھا ان کے لیے، جس پر ان کے خلاف باقاعدہ یہ ساری پروسیڈنگ شروع ہو گئی تھی. سوال تو یہ بھی کیا جانا چاہیے کہ اگر ان کی توہین ہو گئی اور توہین الیکشن کمیشن کیس کھل گیا ہے تو پاکستانی عوام کے ووٹ کی کوئی تکریم اور عزت نہیں ہے کہ جس کی توہین کی جا رہی ہے کہ پہلے 10 ارب روپے وزارت خزانہ دان کرتی ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد کل 17 ارب 40 کروڑ روپے بھی مزید دے دیے جاتے ہیں. تو کل ملا کر یہ 27 ارب روپے ہیں، 27 ارب روپے جو کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے، صاف شفاف انتخابات کروانے کے لیے دیے گئے. لیکن ابھی تک الیکشن کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں. اور اب یہ جو خیر عام شہری جو نازل ہو گئے ہیں، جنہوں نے
درخواست جمع کرائی ہے کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے، تو وہ بھی ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے کہ میاں صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اس وقت جن کے خلاف پبلک سینٹیمنٹ اس وقت ہے پریڈومیننٹلی، وہ اس وقت الیکشن میں جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سے جو بلے کا نشان ہے وہ چھیننے کی بھی کوشش ہر صورت کی جائے گی، اسی لیے اکبر ایس بابر کو بھی اتارا گیا میدان میں، اسی لیے وہ لطیف نامی جو خاور مانیکا کا ملازم تھا، بشرا بیگم جو عمران خان کی موجودہ اہلیہ ہیں، ان کے سابق جو شوہر ہیں ان کا ملازم آ کے کس قسم کی گھٹیا گفتگو کل اس نے عدالت میں کی، اور کس پروٹوکول کے ساتھ، بڑی سیکیورٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ واپس بھجوایا گیا، منہ اس نے چھپا رکھا تھا، لوگوں سے منہ چھپاتا وہ پھر رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی جس طرح صادق اور امین سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا تھا آج سے 6-7 سال قبل ان گراؤنڈز پہ کہ عمران خان نے اپنی 40 سالہ جو انکم تھی، انکم بیونڈ مینز کا ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور وہ بالکل کیس میں وہ باعزت طور پر جو ہے وہ سرخرو ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک ایک رسید، ایک ایک ثبوت کہ کون سی چیز کہاں سے کمائی، کیسے خریدی، سب کچھ لا کے دے دیا۔ اور اس میں جمائمہ کا بڑا رول تھا۔ جمائمہ نے بھی عمران خان کی جو گھر کی رسید، اپارٹمنٹس کی اور جو گھر شر کی رسیدیں وغیرہ تھیں وہ ساری پرووائڈ کرنے میں بڑا ہیلپ کیا۔ ایتھے کو پاکستان دی عورت ہوندی تو آدھی کہ ہن بدلہ لین دا صحیح موقع آیا نا، تو میں تینوں دینیاں ہی نہیں رسیداں۔ لیکن بہرحال اس کی بڑی اچھی زبردست جمائمہ کی اپ برنگنگ ہے، اور جو ہم نے دیکھا، جس کا مظاہرہ انہوں نے کیا، خاندانی ہونے کا ثبوت دیا اور سچ کا ساتھ دیا، چاہے اب وہ نہیں بھی عمران خان کے نکاح میں۔ اچھا جی، سو اب صورتحال ہے کہ عمران خان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا الیکٹرل سمبل جو کہ بلہ ہے، اس امید پر کہ لوگوں کو کون سا پھر نیا جو انتخابی نشان ہے وہ اتنی جلدی رجسٹر نہیں ہوگا، لہٰذا لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ان کی اس لیے ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، نو بڈی واچز ٹی وی۔ میں ٹی وی پہ کام کرنے کے باوجود کتنا عرصہ ہو گیا ٹی وی نہ دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے نہ دل چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے انفارمیشن۔ تو چاہے عمران خان سے بلے کا نشان چھین بھی لیا جائے، پھر بھی سوشل میڈیا کی مدد سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جمشید دستی نے 3-4 دن قبل ایک باقاعدہ پراپر جلسہ کیا ہے اور اپنی حلقے کی عوام کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے ڈیجیٹلی۔ وہ وہاں پہ خود موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسکرینز کی مدد سے ڈیجیٹلی انہوں نے جو ہے وہ کنیکٹ کیا، اپنی عوام کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت ابھی جتنے بھی لیڈرز جو پوش ہیں وہ سب اپنی الیکشن کیمپین اسی طرح سے چلائیں گے، اور اپنا انتخابی نشان بھی وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اپنے خلاف ہونے کے باوجود ڈیجیٹل میڈیا، جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہوئے وہ گھر گھر نیا انتخابی نشان پہنچائیں گے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انتخابی نشان کون سا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی فیوٹائل سی ایکسرسائز ہوگی ایون اف دے ڈپرائیو پی ٹی آئی آف دیئر الیکٹرل سمبل۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں جی ہم بات کر لیتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی، جنہوں نے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بڑی ڈٹائی سے قائم رہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، باوجود اس کے کہ وہ جس جماعت کے سر پر ووٹ لے کر آئے تھے، جس جماعت کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ پہنچے تھے، انہوں نے اسی جماعت کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر جو ہے جس طرح کی گفتگو کی، اور پھر زبردستی 1.5 سال آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے بنے رہے اپوزیشن لیڈر۔ آج وہ کہتے ہیں کہ میں حلقے کی عوام میں ذرا چلا پھرا ہوں، ملا ہوں، تو نوجوانوں کے دماغ سے تو ابھی بھی عمران خان کا کیڑا نہیں گیا، عمران خان ابھی بھی بہت زیادہ مقبول ہیں۔ تو یہ بات وہ کر رہے ہیں جو 1.5 سال عمران خان کو گالیاں دے کر اقتدار میں رہے ہیں، اور اس بنیاد پر بڑے فلانٹ کرتے رہے کہ اگر عمران خان بیڑا غرق کر رہا تھا ملک کا، اگر ہم نہ بچاتے تو ملک ڈوب چلا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان جب تک وزیر اعظم رہے ہیں اپریل 2022 تک، تو 6% تک پاکستان کا گروتھ ریٹ تھا، جی ڈی پی جو جسے آپ کہتے ہیں، جبکہ جب شہباز شریف ماشاءاللہ سے چھوڑ کے گئے تو اس وقت بحث ماہرین معیشت یہ کرتے تھے، ڈاکٹر اکرام الحق اور یہ علی خضر، یہ جتنے بھی اکانومسٹس ہیں، وہ یہی بات کرتے تھے کہ یہ -0.5 یا -0.7 تک ہوگا، یا -1% تک ہوگا گروتھ ریٹ، یہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا ہے، جسے اسحاق ڈار صاحب نے ہمیشہ کی طرف فگر فجنگ کر کے 0.5% پہ جو ہے وہ شو کرایا زبردستی۔ جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بعد میں کہا بھی تھا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا ڈار صاحب کا، اور انہوں نے زبردستی ہم سے یہ
جو ہے وہ کہلوایا تھا۔ یہ ناظرین ابھی کی موجودہ صورتحال ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتی چلوں، چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ آج بن گئے ہیں جی پاکستان کے سینٹرل پریزیڈنٹ، اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے طور پر جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، جو ان کے خلاف اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایگزیکٹلی ایسے ہی نہیں، اس سے بھی ورس الزامات دوسری جماعتوں پر ہیں جو ان کے خلاف بڑا بینک کر رہے ہیں اس وقت اکبر ایس بابر پر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ عمران خان کو الیکشن کی گیم سے باہر رکھا جائے، تو باقی جماعتیں پھر کیسے جسٹیفائی کر پائیں گی اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کہ جہاں پہ موروثیت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔